اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان ہل جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن صرف چند قدم دور تھے، اور اگر وہ ایک نظر نیچے دیکھ لیتے تو تاریخ بدل جاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑنا تھا۔ مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آخر کار انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ تمام قبیلوں کے طاقتور نوجوانوں کو جمع کیا گیا اور فیصلہ ہوا، آج رات نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زمین پر ان کا منصوبہ تھا اور آسمان پر اللہ کا منصوبہ۔ اسی رات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے وفادار ساتھی ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ دونوں فوراً مکہ سے نکلے، لیکن سیدھا مدینہ نہیں گئے۔ پہلے وہ ایک پہاڑ کی طرف گئے اور اس پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار تھا۔ اس غار کا نام تھا غار سور۔ دونوں اس غار کے اندر چھپ گئے۔ ادھر کفار کو پتہ چل گیا، وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ آخر کار وہ اسی پہاڑ تک پہنچ گئے اور غار کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ بہت خطرناک لمحہ تھا۔ سانسیں رک گئی تھی۔ موت صرف چند قدم دور تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا۔ غار کے دروازے پر ایک مکڑی نے فوراً جالا بنا دیا اور ایک کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جب کفار وہاں پہنچے تو انہوں نے جالا اور گھونسلہ دیکھا اور کہا، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، اور وہ سب واپس چلے گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جسے اللہ بچائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ وہاں سے نکلے اور آخر کار مدینہ پہنچ گئے، جہاں لوگوں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا اور وہیں سے اسلام کا نیا دور شروع ہوا۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو دشمن لاکھ طاقتور ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ میں آپ ہی سے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لیں۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔